اب آج سے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میں اور میری بیوی ہم لوگ شام کو سمندر کے کنارے واک کے لیے جا رہے تھے۔ سردیوں کا موسم ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اپنے ٹائم سے نکلے تھے لیکن اندھیرا پڑ چکا تھا۔ اور یہاں سے آگے جو اب باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں، ایون کہ مجھے خود بھی بہت ڈر لگ رہا ہے آپ کو بتاتے ہوئے۔ اندھیرا ہو چکا تھا اور سمندر کے کنارے جو بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی چٹانیں آپ انہیں کہہ لیں۔ میں نے اور میری بیوی نے دور سے دیکھا کہ ان کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 5 یا 6، پتلے پتلے اور لمبے لمبے، اور انہوں نے سفید چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، جو کہ ہمارے حساب سے انڈرسٹینڈیبل تھا کہ سردی ہے تو انہوں نے چادریں لپیٹی ہوئی ہیں۔ لیکن سب کے سب نے سفید چادریں لپیٹی ہوئی تھی، اور وہ سب کے سب کسی ایک چیز کو غور سے دیکھ رہے تھے جو پتھروں کے درمیان میں کہیں پڑی ہوئی تھی، اور وہ ہمیں دور سے نہیں نظر آ رہی تھی۔ لیکن کیوریوسٹی پیدا ہوئی، ہم دونوں میاں بیوی آہستہ آہستہ اپنی سپیڈ میں اسی طرف ہی جا رہے تھے، لیکن ہم نے نوٹس کیا کہ جو ہی ان لوگوں نے ہمیں دیکھا اپنی طرف آتے ہوئے، وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ ہمارے لیے یہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہو گیا کہ چلو اچھا یہ لوگ چلے گئے ہیں، ہم بھی جا کے دیکھیں گے یہ کیا دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی بڑی سی مچھلی تو نہیں آ گئی، ہم یہ سوچ کر اس طرف چلنے لگے۔ لیکن وہاں جا کر جو ہم نے دیکھا منہاج، میں شاید زندگی بھر وہ منظر کبھی بھی نہ بھولوں۔ ہم نے دیکھا کہ 3-4 بڑی چٹانوں کے بالکل درمیان میں، بالکل وہاں پہ سینٹر میں ریت کے اوپر ایک برتن پڑا ہوا تھا۔ یہ برتن پیتل کا تھا، جو گولڈن کلر کا ایک سٹیل جیسا ہوتا ہے، اور اس کو شاید آپ کے ویورز جانتے ہوں گے کہ جب ہندو دھرم میں کوئی عورت اپنے نئے گھر میں داخل ہوتی ہے تو وہ پاؤں سے ٹھوکر مار کر ایک برتن کو دہلیز پہ گراتی ہے۔ یہ بالکل وہ برتن تھا جسے کلش کہتے ہیں۔ اب اس کلش کے اندر کچھ آبجیکٹس پڑی ہوئی تھی۔ ایز سچ اندھیرا ہو چکا تھا، ہمیں ویسے تو نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن ہم نے اپنے ٹارچ لائٹس آن کی اور ہم سے بڑے غور سے دیکھنے لگے کہ آخر یہ شے کیا ہے۔ اس کلش کے اندر ایک مالا، جسے آکش مالا کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ہندو دھرم میں ایک چیز یوز ہوتی ہے جسے وہ اپنی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کے دوران یوز کرتے ہیں۔ یہ تسبیح کے دانوں کی طرح کی ایک مالا ہوتی ہے۔ ایک شنکھ، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ صبح صبح پھونک ماری جاتی ہے اور اس میں سے ایک آواز نکلتی ہے، یہ ایک سپی ٹائپ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اوراق تھے کہ جو سندور میں لپٹے ہوئے تھے، اور ان اوراق کے اوپر کچھ عربک الفاظ اور کچھ علامتیں بنی ہوئی تھی جنہیں میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ البتہ وہ عربک الفاظ میں نے کچھ پڑھ لیے تھے، میں آپ کو تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا کہ وہ ایگزیکٹلی لکھا ہوا کیا تھا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ 2 تصاویر پڑی ہوئی تھیں، ایک بچے کی اور ایک آدمی کی، اور ان دونوں کی آنکھوں پر بلیک مارکر سے کسی نے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ اب یقین کریں کہ یہ باتیں آپ کو بتاتے ہوئے میرے اپنے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا شاید سب سے مشکل فیز شروع ہوا ہے اس رات کے بعد۔ اب ان چیزوں کو ہم نے چھیڑا نہیں، لیکن ٹارچ لائٹس آن کر کے ہم نے انہیں ایکسپلور خوب کیا، اور ہم نے ہنسی مذاق بھی کیا۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہمیں اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ جادو ہوا ہے، اٹس میجک، لیکن ہم نے انہیں چھیڑا نہیں۔ تاہم میں اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا رہا اور انہیں ڈراتا رہا کہ دیکھو ابھی اس میں سے جن نکلے گا، وغیرہ وغیرہ، جیسے آپ کو پتہ ہے آپس میں لوگ ہنسی مذاق کرتے ہیں، 2 جوان لوگ۔ ایک وہاں پہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ جب ہم نکلنے لگے تو میں نے پاؤں سے ٹھوکر مار کے ان چیزوں کو گرا دیا،
اور اس کے پیچھے میرا مقصد یہ تھا کہ سمندر کا پانی آئے گا اور وہ اسے اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا، لیکن میں خواہش کرتا ہوں کہ کاش 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 میں نے اس کو ٹھوکر نہ ماری ہوتی۔ جو ہی میں نے اس کو ٹھوکر لگائی، کہیں دور سے محراج بڑی تیز زغروطہ کی آواز آئی۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کے ویورز اس ٹرم سے واقف ہیں یا نہیں، لیکن یہ ایک آواز ہوتی ہے کہ جو عرب عورتیں اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر زبان کو ایک عجیب سے انداز میں تیزی کے ساتھ وگل کرتے ہوئے نکالتی ہیں، اور یہ زغروطہ کہلاتا ہے، اور یہ ان کا ہیپی کرائے ہے۔ یعنی کہ یہ عموماً شادیوں یا خوشی کے موقع پہ، یا جب آپ نے کوئی بہت زبردست چیز سیلیبریٹ کرنی ہو، یا کوئی آپ کی مرضی کے مطابق کوئی بات ہو جائے، تب عربی عورتیں یہ آواز نکالتی ہیں۔ اور رات کے اس وقت اندھیرے میں ہمیں دور سے آتی یہ آواز اتنی خوفناک لگ رہی تھی کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ بہرحال جو ہی یہ واقعہ ہوا، میری بیوی نے میرا بازو پکڑ کے مجھے کھینچا اور کہا کہ اب ہم یہاں سے چلتے ہیں، اور تب تک میرا بھی ہنسی مذاق ختم ہو چکا تھا، اور میں نے کہا کہ واقعی اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اب اس دفعہ یہ کہ ہماری واپسی پہ رفتار تھوڑی سی تیز تھی، اور ہم اتنے ریلیکس نہیں تھے جتنا ہم روز ہوتے ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ شاید ہمارے جسموں نے سمجھ لیا تھا کہ ہم نے کچھ غلطی کر دی ہے۔ البتہ اس وقت واپسی پہ جو سب سے عجیب بات ہوئی وہ یہ کہ جن آدمیوں اور عورتوں کو ہم نے دیکھا تھا سفید کپڑوں میں ان پتھروں پہ بیٹھے ہوئے، وہ ہمیں دوبارہ انہی پتھروں پہ اسی کلش کو بیٹھ کر دیکھتے ہوئے نظر آئے، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چل پڑے اور ٹھیک ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگ گئے۔ یہ بات منہاج ہمارے لیے کافی پریشان کن تھی، کیونکہ ایک تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ وہ کون لوگ ہیں، دوسرا زغروطہ کی آوازیں آ رہی تھیں، تیسرا میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی کہ میں نے ان چیزوں کو ٹچ کر لیا تھا اپنے جسم سے۔ بہرحال زغروطہ کی آوازیں کانسٹنٹ آتی رہی، اور جب تک ہم اپنی اسٹریٹ پہ چڑھ نہیں گئے تب تک ہمیں وہ آوازیں سنائی دیتی رہی۔ اور اس دن کے بعد ہماری زندگی میں کچھ ایسے واقعات کا سلسلہ شروع ہوا کہ آج مجھے مجبوراً آپ کو یہ کہانی بھیجنی پڑ رہی ہے، تاکہ میں اس کے ذریعے میسج دوں کہ خدا را ڈونٹ میڈل انٹو دیز تھنگس۔ اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں شاید یہ سن کر آپ کو یقین نہ آئے، لیکن یہ تمام واقعات سچ ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ آگے آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوگا۔ اس رات پوری رات ہم اپنے گھر کے دروازے کے باہر جانوروں کے لڑنے کی آوازیں سنتے رہے۔ پہلی چیز، جب ہی رات کو آنکھ کھلے یوں لگے کہ باہر دو کتے لڑ رہے ہیں، یوں لگے کہ باہر بلیاں لڑ رہی ہیں، یوں لگے کہ سانپ آواز نکال رہے ہیں۔ اٹ واز ایکسٹریملی اسکیری، اور میری بیوی تب تک کافی پریشان ہو چکی تھی، اور اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں میں بھی بہت پریشان تھا، لیکن صرف اس لیے کہ میری بیوی زیادہ گھبرا نہ جائے میں نے اپنی پریشانی پر اسے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اب اس سے اگلی رات کوئی واقعہ نہیں ہوا، لیکن اس سے اگلی رات جب میں واش روم سے واپس آ رہا تھا فریش ہو کے اور اپنے روم کا ڈور کھولا تو میری بیوی بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، انہوں نے اپنا کمبل وغیرہ اوڑھا ہوا تھا، لیکن ان کا چہرہ باہر تھا، اور ان کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ there's something wrong۔ میں ان کے پاس آیا، بیڈ پہ بیٹھا، ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کو۔ she replied کہ روم میں کوئی ہے، and میں نے پوچھا کہاں ہے، اور انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف کونے میں اشارہ کیا، اور جب میں نے اس طرف دیکھا تو میں آپ کو شاید ساری زندگی یہ بات نہ سمجھا سکوں کہ اس وقت میری کیا کیفیت تھی۔ میری بیوی کونے میں بیٹھی میری طرف دیکھ رہی تھی،
اور کہہ رہی تھی کہ بستر میں کوئی ہے۔ آپ یقین کریں منہاج اینڈ ویورز کہ میری زندگی کا ورسٹ ٹائم تب شروع ہو چکا تھا۔ میرے حلق سے خوف کے مارے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی، اور اس رات میں نے فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کیا کہ جب آپ پہ ٹیریبل فیئر لاحق ہو جاتا ہے، آپ کے منہ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اور وہی میرے ساتھ ہوا۔ میرے منہ کا ذائقہ یکسر بدل گیا، جیسے بالکل پھیکا ہو گیا، اور میں چاہ کے بھی چلا نہیں پا رہا، اور خوف سے میری آواز بند ہو گئی، اور میں پیچھے ہٹا، اور میں خود بھی بالکل کونے میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور وہ دونوں عورتیں، بستر میں بھی میری بیوی اور کونے میں بھی میری بیوی، اور وہ دونوں مجھے دیکھ رہی ہیں، اور میں کونے میں کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ میرے حلق سے آواز نہیں نکل پا رہی۔ تقریباً ساری رات ہم لوگ وہیں، جو اپنی جگہ تھا وہ ادھر ہی رہا۔ تقریباً ساری رات میں کونے میں کھڑا رہا، وہ بستر پہ لیٹی رہی اور وہ کونے میں بیٹھی رہی، اور ہم تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، بلکہ وہ دونوں میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، اور میرے دماغ میں پوری وہ کہانی چل رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ جو اس رات ہم نے سمندر پہ دیکھا تھا انتہائی بدترین جادو تھا، اور چونکہ میں نے اس چیز کو ٹچ کیا تو وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے اس کو دیکھ رہے تھے وہ در حقیقت جنات کی کوئی فیملی تھی، اور جو ہی میں نے اس شے کو ٹچ کیا، یہ زغروطہ کی آواز انہی جنایا یا انہی جننیوں نے نکالی تھی کہ انہیں اب ایک گھر مل جائے گا۔ اور اس رات جب ہم گھر واپس آ رہے تھے تو ہم اکیلے واپس نہیں آئے، کیونکہ اس رات وہ فیملی بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ چکی تھی۔ پوری رات میں ایسے ہی کونے میں کھڑا رہا، خوف کے مارے میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا، اور جاتا بھی کہاں، بہت لیٹ ہو چکی تھی۔ میں باہر جا کے کس کے جاتا اور کہاں جاتا اور کیا کہتا ان کو، یا میرا یقین کس نے کرنا تھا، یا میں اپنی بیوی کو کیسے چھوڑ کے جاتا، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک ڈیفینیٹلی میری بیوی تھی، میں اس کو اکیلا چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پوری رات میں نے وہاں گزاری، اور وہ مجھے دیکھتی نہیں اور میں انہیں دیکھتا گیا، اور جب صبح اذان ہوئی تو جو کونے میں بیٹھی ہوئی تھی دھیرے سے وہ اٹھی ہے اور اٹھ کے دروازہ کھول کے باہر چلی گئی۔ آپ یقین کریں کہ میں ابھی بھی یہ بات بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، اور میں الفاظ میں اس ایکسپیرینس کو کبھی بھی ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، اور شاید نہ ہی کبھی آپ لوگ فیل کر پائیں۔ اور اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میری اصل بیوی وہ تھی کہ جو بستر میں لیٹی ہوئی تھی، اور یہ جو کونے میں بیٹھی ہوئی تھی میں نہیں جانتا یہ کون تھی۔ آہستہ آہستہ اذانوں کی آوازوں کے ساتھ میں ہمت بڑھا کے آگے ہوا، میں نے اپنی بیوی کو گلے لگایا، اور اس کا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ اور میں اب آپ کو کیسے اس رات کے واقعات سنوں کہ میں خود، میرا حلق خشک ہوا ہے، میری زبان پہ تھوک جمع ہوا تھا، اور ہم دونوں مطلب we weren't in our senses at all۔ الغرض صبح ہوئی، اور تب جا کے یہ واقعات تھوڑے تھامے یا تھوڑے ہلکے ہوئے یا کم ہوئے۔ مزید ایک دن گزر گیا، اور وہ پورا دن میں اپنی کمپنی میں فون کرتا رہا کہ ہمیں یہاں سے واپس بلائیے، ہم یہاں نہیں رہ پا رہے۔ حقیقی بات میں انہیں بتا نہیں سکتا تھا، کیونکہ دو وجوہات تھیں، ایک تو انہوں نے یقین نہیں کرنا تھا، اور دوسرا یہ کہ مذاق بن جانا تھا۔ لہٰذا ان دونوں باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں انہیں صرف اتنا ہی کہتا رہا کہ ہم یہاں نہیں رہ پا رہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے۔ اگر جو بھی بہانہ میرے ذہن میں بن سکتا تھا وہ میں بناتا رہا، سوائے اصل بات بتانے کے۔ میڈیکل کا ایشو بتا نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہاں ہاسپٹل ہے، کارڈز ہمارے یہاں چلتے تھے، انشورنس کارڈز۔ اینی ہاؤ وہ پورا دن اسی طرح کمپنی کو فونز کرتے، کالز کرتے گزر گیا،
اور نیکسٹ دن آیا. اب نیکسٹ دن ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس کے بعد اب مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کی جان کو خطرہ ہے. وہ دن سنڈے تھا، آفس سے چھٹی تھی، اور تمام دیسی فیملیز کی طرح ہم بھی سنڈے ہی کو لانڈری کرتے ہیں. اب میری وائف جو ہے وہ کپڑے دھو رہی تھی، اور میں روم میں بیٹھا ہوا کبھی ٹی وی دیکھ لیتا، کبھی باہر کچن میں آ کے کچھ کھا پی لیتا، کبھی نیچے کا ایک چکر لگاتا. جب میں روم سے باہر نکلا ایٹ ون پوائنٹ، تو اس وقت ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جو مجھے اتنا بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ اب ہم سیف نہیں ہیں، ہمیں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. منہاج میں جو ہی روم سے نکلا ہوں، مجھے اسٹیئر کیس میں سے، یعنی کہ اوپر کی طرف جو سیڑھیاں جاتی ہیں اوپر والے فلورز کی طرف، وہاں سے مجھے میری بیوی نے آواز دے کے اپنے پاس بلایا. اب میں اس طرف جانے لگا ہوں، میں نے قدم بڑھائے ہیں کہ اچانک میری وائف پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئی ہے، اور انہوں نے میرا بازو پکڑ لیا اور کہتی ہے کہ مت جائیں مت جائیں، میں نے بھی وہ آواز سنی ہے. اور یقین کریں منہاج، ہم دونوں جہاں تھے وہیں جمے رہے، اور لگاتار اوپر سے میری بیوی کی آوازیں آ رہی تھیں جو مجھے اوپر بلا رہی تھی. I cannot tell you enough کہ اس وقت ہم کتنے ڈرے ہوئے ہیں. I cannot tell you کہ میں کس طرح یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور I cannot tell you کہ ہم یہاں ایک ہفتے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا. میں پوری کوششیں کر رہا ہوں یہاں سے نکل جانے کی، اور اگر کمپنی نے پرمیشن نہ دی تو بھی میں یہاں سے اپنا سامان اٹھا کے شاید چلا جاؤں، کیونکہ اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ اب ہماری جان کو خطرہ ہے. کیونکہ اس وقت رائٹ ناؤ جب میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، میری بیوی میرے سامنے پردے کے پیچھے کھڑی مجھے دیکھے جا رہی ہیں اور مسکرائے جا رہی ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ میری بیوی ہے یا نہیں.